وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ وہی 2 دفعہ کی طلاق کا قصہ جس میں گنجائش ہے واپسی کی۔ اگر وہ اپنی عدت کی مدت پہ پہنچنا چاہتی ہیں تو اس کے بعد پھر یہ چیز فیصلے کر لینے کی ہے۔ رکھنا چاہتے ہو قانون کے مطابق میاں بیوی رہنا چاہتے ہو اس صورت میں میاں بیوی رہ سکو۔ حسن سلوک سے چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کو حسن سلوک سے چھوڑ دو۔ یہاں چھوڑتے وقت بھی حسن سلوک، یہ تو میاں بیوی کا آپس میں چھوڑنا ہے عزیزان مان۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ دشمنوں کو بھی مکے کے قریش اتنی اذیت دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ وقت آ رہا ہے جب ان سے قطع علائق کیا جائے گا، قطع تعلق کیا جائے گا۔ وہاں بھی کہا گیا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تعلقات رکھنے حسن کارانہ تو ایک طرف کہا ہے، تعلقات منقطع کرو تو وہ بھی حسن کارانہ انداز سے منقطع کرو، ورنہ تعلقات کے منقطع ہونے میں تو جڑا دورو پٹتا ہے ساڈے وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، وہ تو ایسا پنجابی کہوں گا یوں علم نشرہ ہوں وہ معاملہ، اور وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں والا وہ کہہ گیا میری لگ بھی کسی نے نہیں دیکھی ٹوٹنی نہیں جگ دیکھتا۔ یہ ٹوٹنا جو ہمارے ہاں کا تو ایسا تماشا کریٹ کرتا ہے۔ قرآن ہے عزیزان من، وہ تعلقات منقطع کرنے میں بھی کہتا ہے جمیلہ، شریف انسان کا کام یہ ہے۔ نہیں نباہ ہوا، تعلقات منقطع ہو رہے ہیں، شرافت کو چھوڑ کے حوالے کر کے کیوں آتے ہو؟ حسن کارانہ انداز سے انقطاع کرو تعلقات کا۔ تو میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ حسن کارانہ انداز سے کیوں نہیں ہوں گے؟ اور سرّحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا۔ دیکھیے یہ جو دوبارہ نکاح میں تم نے لانا ہے، میاں بیوی بننے کی حیثیت اختیار کرنی ہے تو اس نیت سے نہ کرو کہ اچھا ایک دفعہ تو نکلتا ہے اسی نا قبروں سے، اب کیا پھر دن سوچ لوں گا، کہتا اس نیت سے نہیں۔ میاں بیوی اور ان کے تعلقات کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے تو تم سمجھ کیا رہے ہو؟ تو یہ تو تعلق ہی زوج کا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں عربی زبان میں زوج کہتے ہیں اس چیز کو 2 چیزوں کے ہیں کہ وہ دونوں کے ملنے سے ایک اکٹھی چیز بنی، ان میں سے اگر ایک رہ جائے یا ایک ناقص ہو جائے تو بات چلے ہی نہ آگے۔ گاڑی کے جو 2 پہیے ہوتے ہیں، گدے کے 2 پہیے، وہ ایک دوسرے کے زوج کہلاتے ہیں۔ اتنا ان کا صحیح برابر کا ہونا ضروری ہے، ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ ایک پہیہ ذرا سا چھوٹا کر دیجئے دوسرے پہیے سے اور چلائیے گاڑی کو، تو چھوٹا تو ایک طرف رہا، یہاں تو بنیاد ہی آپ تعلقات کی رکھتے ہیں، یعنی عورت کا تو ہمیشہ چھوٹا پہیہ قرار دیا آپ نے، پھر جو گاڑیاں چلتی ہیں آپ کو دیکھ لیا، تو چھوٹا تو ایک طرف رہا۔ اگر صورت یہ ہوگا کہ ایک پہیہ گول ہو دوسرا چلکڑا ہو تو دیکھو نا چراہے تو اس گڈی کا حال جو کچھ ہوا ہے، چراہے میں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے عزیزان من؟ ہر گھر میں وہ گاڑی دیکھیے کہ کیا ہو رہی ہے۔ وہ تو ان بیچاریوں کا صبر ہے کہ ہم نے ان کو اس پوزیشن میں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے دم مر جاؤں مرضی میرے سیاد کی ہے، اس نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کو ظلم کر کے ان کا کچھ بگاڑا ہے، بس نے اپنا سب کچھ بگاڑ لیا ہے۔ آدھی آبادی انسانیت کی جس کو آپ اس حالت میں رکھتے ہیں پھر انسانیت آگے قدم بڑھا سکے گی؟ جو عذاب ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں ان میں بیشتر وجہ یہ ہے، گھر میں مساوات کی زندگی، تعظیم کی زندگی، احترام کی زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کی زندگی بسر کیجیے۔ دیکھیے گھر کا نقشہ کیا ہوتا ہے، آپ کو کتنا سکون قلب حاصل ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، باہر کے معاشرے میں آپ کی بیلنس پرسنالٹی کیا چیزیں پیدا کرتی ہے۔ یہاں تو مصیبت یہ ہوتی ہے، صبح بیوی سے لڑ کے جاتا ہے، بدقسمتی سے اگر مجسٹریٹ واقع ہوتا ہے پھانسی دے دیں اس جگلوں میں جا کے غصہ کتوں کا کر دے چلے جا کے۔ آپ دیکھیے گا باہر کے معاملے میں جو لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بیلنس نہیں ان کا ہوتا، ان کے گھر کی زندگی کو پروبن کیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سرچشمہ کہاں تھا اس چڑچڑاہٹ کا، بات نکلی کہاں جا کر۔ قرآن یہ کرتا عزیزان من کہ بیلنس پرسنالٹی، ایک اعتدال پہ قائم ذات، متوازن ذات گھر کے اندر بناتا ہے، اور وہ اسی صورت میں بن سکتی ہے
تو یہ جو دو زوج ہیں گاڑی کو چلانے کے لیے، یکسانیت ہو ان کے اندر، ہم آہنگی ہو، رفاقت ہو، احترام ہو، تعظیم ہو ایک دوسرے کی۔ پھر دیکھیے کہ نقشہ کیا بنتا ہے آپ کے یہاں کے معاشرے کا۔ آؤ سر ولا تم سے کو ہونا زرارن لیتا تدو نہیں و نہیں یافعل ذالک کا۔ ہاں ہاں ہاں، قرآن ہے عزیزان من، جو ایسا کرتا ہے اس نیت سے باندھ کے رکھتا ہے اس کو بیوی کو، بظاہر یہ نظر آتا ہے نا کہ یہ اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ غور سے سنیے عزیزان من، قرآن ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرتا ہے بظاہر دل میں خوش ہوتا ہے تو اس پہ ظلم کر رہا ہو، کہ بس اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہو۔ واہ 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 واہ، دیکھا عزیزان من قرآن کی عظمت کتنی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ فقط ظلم نفسہ، اور یہاں کہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، دیکھنا خدا کے قوانین کو مذاق نہ بنا دینا۔ یہ قوانین کیا ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ خدا کی نعمت ہے یہ جو تمہیں قوانین دے رہا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا یہ مانگتے ہیں کہ راستہ ہم کو دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جس پہ تم نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منعم علیہ ہمارے ہاں، تو پھر اس کے بعد ذہن میں وہی نقشے آتے ہیں نا کہ تقویٰ پرہیزگار، جو ہم نے اپنے ہاں تصور بنا رکھا ہے۔ کہتا ہوں قرآن سے آپ اگر نعمت خداوندی کی آیات کو اکٹھی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کن کا راستہ دیکھنے کی آپ امیدیں اور آرزویں لے کے خدا کے حضور جاتے ہیں۔ لیکن ہم تو نہ کوئی امید لے کے جاتے ہیں، نہ آرزو، چند الفاظ ہیں جو ہم نے زبانی یاد کر رکھے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر وہ امام صاحب جو ہے نہ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ایسے اٹھ والے بھی کھڑکنڈے ہوئے ہیں، اور اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو طوطے کی طرح دوہرا رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچئے خدا کے حضور آرزو لے کے جاتے ہیں اتنی مرتبہ دن میں، غربہ قبلہ ہو کے اس سے کہتے ہیں ان کا راستہ دکھا جو منعم علیہ تھے۔ اور یہاں کہا ہے کہ یہ جو آئلی زندگی کے متعلق ہم نے تمہیں قوانین دیے ہیں جن سے یہ زندگی خوشگوار بنے گی، یہ خدا کی نعمت تھی۔ ہم آرزو کرتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے گھر کی زندگی جنت کی زندگی۔ دیکھا آرزویں کہاں آتی ہیں آپ کے یہاں؟ کیا آرزو آپ لے کے جاتے ہیں؟ ان کی زندگی، ان کا راستہ دکھا جن کے گھروں کی زندگی جو ہے اس قسم کی جنت بدامہ فضاؤں کی زندگی ہے کہ جسے تم نے اپنی نعمت قرار دیا۔ یہ ہے عزیزان من، گھر میں خدا کی نعمت اس طرح سے آتی ہے۔ اور جو ہی آپ نے گھر کے اندر اس سے کہا تو مرد داروغہ ہے عورتوں کے اوپر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر جو تھانے دار بھی تھے، حوالات بے قیدی بھی زندگی ہے، بڑی نعمت خدا دی ہے۔ نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، خدا نے قانون نافذ کیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک اعجاز اور بھی ہے، ایک قانون ڈکٹیٹر دیتا ہے، ملوکیت کے قوانین، ایسا کرنا ہوگا، سوال ہی نہیں ہے کیوں کرنا ہوگا، کیوں کرنا ہوگا، حکم حاکم مرگ مفاجات، ہمارا حکم ہے ایسا کرنا ہوگا، پوری معقولیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایک قانون ہوتا ہے جس قانون سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے، قانون دینے سے پہلے حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، اس میں اصلاح کا تقاضا یہ ہے، اس تقاضے کے لیے ہم نے سوچ کے کچھ پابندیاں تجویز کی ہیں، یہ پابندیاں نیچے دی جاتی ہیں، اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو اس کے نتائج ایسے خوشگوار نکلیں گے۔ یہ جو ہوتا ہے قانون سے پہلے اس کا آبجیکٹو قانون کا دینا، یہ بتانا کہ یہ قانون کیوں نافذ کیا جا رہا ہے، دوائی آف اٹ، مصلحت کیا ہے اس کی، تقاضا کیا تھا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اسے کہتے ہیں حکمت۔ اب یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ صرف قانون دے، حکمت اس کی ہم خود وضع کر لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں اس میں دھوکہ کھا جاؤ گے، ہم نے جب کہا ہے کہ اس قسم کی زندگی پیدا کرو تمہارے نتائج اچھے خوشگوار نکلیں گے، اب خوشگوار نتائج تو آپ خود اپنے ذہن میں بھی متعین کر سکتے ہیں کہ گھر میں صاحب یہ روز آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ گھر 40-30 صورت میں سکتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک حاکم ہونا چاہیے گھر کے اندر۔ اب اگر آپ نے وہاں یہ وہ ہنٹر کی زندگی جو ہے بغیر کی
وہاں آپ نے ایک بادشاہ بنا دیا، ایک حاکم بنا لیا، ایک داروغہ بنا لیا، اور اس کے بعد اپنے آکام کو آپ ڈنڈے کے زور سے منواتے چلے گئے، ٹھیک ہے، بیوی بھی بڑی دبتی بیٹھی ہے، بچے بھی سہمی ہوئے، یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، اپنے ذہن میں آپ سمجھ رہے ہیں اور باہر بھی کہہ رہے ہیں کہ سب جیسا ڈسپلن میرے ہاں ہے کم دیکھا ہوگا میں نے کہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے کیوں کر سکے سامنے سے، آپ نے خود متعین کر دیا نا کہ نتائج بڑے خوشگوار نکل رہے ہیں، اور یہ اپنے ذہن سے نتائج کا متعین کرنا ہی تو ہے، جہاں یہ آپ کے اتنے مذاہب مختلف اور اتنی شریعتیں مختلف اور اتنے قوانین مختلف ہیں، ہر شخص مطمئن ہوتا ہے، تم حزب بما لدیہم فرحون، تو ہر جگہ مغن ہوتا ہے، تو ہم جس طریق پہ چل رہے ہیں بالکل صحیح، تو ہم کہتا ہے صرف قانون کا دینا ہی ضروری نہیں ہوتا، یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، متعین کر دیتا ہے وہ نتیجے کو بھی، کیوں متعین کرتا ہے؟ تاکہ فریب میں انسان نہ رہے، اگر وہ نتیجہ نکلتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قانون پہ عمل ہو رہا ہے، اور اگر وہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو پھر سمجھیے کہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں، آپ کو کھڑے ہو کے دوبارہ سوچنا پڑے گا، ٹریفک سگنل کے مطابق چلو گے ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے، یہ اس کی حکمت ہے، ٹریفک سگنل کے مطابق چلو کتاب ہے، ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے حکمت ہے، اگر اس کے باوجود ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ قانون بنانے والے کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہیں کوئی چیز ڈیفیکٹ کی رہ گئی ہے، پھر اس میں امپروومنٹ وہ کرتے ہیں، خدا نے جو قوانین دیے ہیں ان قوانین پہ عمل پیرا ہونے سے جو نتیجہ مرتب ہونا ہے اس میں خود ہی بتا دیا کہ ایسا ہوگا، تاکہ اپنے آپ کو فریب میں نہ رکھتے جاؤ، یہ کہا ہے کہ صلاۃ جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ فحشاء اور منکر سے روکے گی، صلاۃ کتاب حکم قانون حکمت فحشاء اور منکر سے روکے گی، ہر بے حیائی کی بات، ہر ایسی چیز کہ جو معاشرہ کے اندر منکر نامقبول ہو، ریزن کو اپیل نہ کرے، بہودگیاں پھیلائے، فحشاء ہو بخل پھیلائے، فحشاء کے یہ بھی معنی عربی زبان کے اندر ہوتے ہیں، منکر کے معنی عقل و فریب کار کی ہیلا کاریاں ہوتی ہیں، یہ بتایا ہے کہ الصلاۃ یہ کرے گی، اب کچھ بھی آپ نام رکھ لیجئے، کوئی بھی چیز آپ کر لیجئے، اگر وہ یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے تو وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے صلاۃ کے اوپر عمل پیرا ہے امت، اور اگر آپ مطمئن ہیں تو بالکل نماز صحیح ہو گئی اور یہ نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا تو پھر تو دو میں سے ایک شکل ضرور ہوگی، یا تو یہ کہ معاذ اللہ خدا نے یہ بات یوں ہی کہہ دی تھی صاحب یہ صلاۃ بالکل اس کے ارکان کے ساتھ تعجیلاً پڑھی جا رہی ہے، پاؤں میں اتنا فاصلہ، ہاتھ وہاں تک اٹھیں، رکوع میں یوں جاؤ تو یہ زاویہ بنے، سجدہ اس طرح سے، یہ ساری اس کی جزیات ٹھیک طے ہو رہی ہیں، لیکن فحشاء اور منکر سے نہیں روکا جاتا معاشرے کے اندر، تو کھڑے ہو کے سوچنا پڑے گا کہ یہ نتیجہ تو نہیں مرتب ہو رہا، کہیں غلطی ہو رہی ایسا ہے، کنٹینیو تو کوئی نہیں کرے گا، اس کے بعد کھڑا ہو کے سوچے گا، اور اگر ہم نے اس کا نتیجہ خود ہی ذہن میں مرتب کر لیا کہ اس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، آخرت میں نجات مل جائے گی، تو معاملہ ختم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ کتاب کے ساتھ حکمت جو خود ہی قرآن نے دی ہے کتنی بڑی چیز ہے، پریگمیٹک ٹیسٹ، نتائج جو ہیں وہ ثابت کریں کہ حکم کے اوپر سے ہی عمل ہو رہا ہے، وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے تو حکم پہ عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ معاذ اللہ ہم یہ تو پھر کہیں گے نہیں نا کہ خدا نے یہ بات یوں ہی کہہ دی، ہم تو ٹھیک طریقے کے اوپر صلاۃ ادا کرتے ہیں، نتائج یہ نہیں نکلتے تو پھر یہاں کوئی غلطی ہے، معاذ اللہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارا تو ایمان ہے، صلاۃ کتاب ہے، حکم ہے، حکمت یہ قرآن نے بتائی، بلکہ اتنا ہی نہیں کہ اس نے یہ چیز کہ یہ نکلے، اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مسلم وہ بھی ہیں جو تکذیب دین کرتے ہیں، وہ جو یکذب بالدین ہے اس میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مسلم وہ تو جو ہمارے ہاں کے یہ فارم طریقے مقرر ہیں اس کے مطابق صلاۃ ادا کرے گا، ورنہ وہ تو امام صاحب وہاں نہیں صلاۃ اس طرح ادا کرنے دیں گے، نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا تباہی ہے مسلم کے لیے، رایت اللہ یکذب بالدین، تم نے اس کو بھی دیکھا ہے کبھی؟ وہ دین کی تکذیب کرتا ہے، کفر نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، عملاً جھٹلا رہا ہے، عملاً جھٹلانے کے کیا معنی ہیں؟ اللہ اکبر،
کہہ رہا ہے کہ صلاۃ صحیح ادا کر رہا ہوں. خدا نے کہا تھا کہ یہ تنہا اور فحشاء اور منکر سے روکے گی، نہیں روک رہی. کیا کر رہا ہے؟ خدا کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. اللہ اف 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 رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. دعویٰ کر کے دین کا، اسلام کا، کیفیت اس کی کیا ہے؟ دین کو جھٹلا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ جو معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے دھکا دیتا ہے. اس کو وہ بھوکا سوتا ہے، اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا. نمازیں پڑھتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، فریضہ خدا بندی ادا ہے، تقسیم کرتا ہے. صلاۃ ساہون الذین هم یراؤون. کرتا کیا ہے؟ وہ چیزیں کرتا ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نماز ہو گئی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جو کچھ نظر آتا ہے وہ کچھ تو ٹھیک ٹھیک کر کے چلا آتا ہے. اور رزق کے ان چشموں کو جو رزق کے ان یتیموں کو جو چشموں کی طرح بہتے ہوئے ہر گھر کے سامنے سے گزرتے چلے جانے چاہیے تھے، ان پہ بند لگا کے روک کے بیٹھ جاتا ہے. یہ مسلم ہیں. یہ راہون والی چیز تو ان کی ساری صحیح ہے. تقزیب دین کرتا ہے. کیا میں نے پھر دوہرا دوں کہ خدا نے جو کہا کہ صلاۃ یہ نتائج پیدا کرے گی، صلاۃ یہ نتائج نہیں پیدا کر رہی. اس کا کیا جاتا ہے؟ خدا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ یوں ہی کہہ دیا تھا کہ کرے گی، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرے کہ میں ہی صلاۃ پہ قائم نہیں ہوں. وہ کہتا ہے میری صلاۃ بالکل ٹھیک ہے. مولوی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں ہو گئی نماز، ہو گئی نماز ٹھیک. نتیجہ یہ نہیں نکلتا. کبھی یہ ضرورت تو کرتا نہیں ہے کہنے کے لیے میں ہی غلطی پہ تھا. اس کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہے برادران عزیز کہ یہی چیز غلط ہے. تو یہ تقزیب بالدین، تقزیب کرتا ہے دین. یعظکم بہی، کتاب اور حکمت. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اچھی طرح سے سمجھ رکھو. یہی نہیں ہے کہ تم نے محسوس طور پر، مرئی طور پر جو اس کی فارم، اس کی شکل، اس کی یہ چیزیں ہیں ادا کر دی، سمجھ لیا کہ وہ چیز ہو گئی. بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھتا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ صلاۃ و نتائج پیدا کرتی ہے یا نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے کتاب کے ساتھ حکمت کو منزل من اللہ کیوں کہا ہے، اور یہ چیز ہے کہ جو اسے قادر مطلق ہونے کے باوجود ڈکٹیٹر نہیں بتا رہے. ڈکٹیٹر کو ضرورت نہیں ہوتی یہ بتانے کی کہ میں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے. اس کا ہر حکم اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ دیتا ہے. یہ جو حکم دیتا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے دیتا ہے، اس لیے ساتھ بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ڈاکٹر جو دوائی تجویز کرتا ہے اس کے بعد بتاتا ہے آپ کو یہ اگر 3 مرتبہ یہ پیو گے اور یہ پوڑیا ساتھ کھاؤ گے تو اس کے بعد شام تک بخار اتر جائے گا یا ہلکا ضرور ہو جائے گا. یہ اس کی حکمت ہے. شام کو اگر آپ دیکھتے ہیں ٹیمپریچر لیتے ہیں بخار ٹوٹا نہیں، ہلکا بھی نہیں ہوا، تو آپ کو کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے، خود ڈاکٹر کو سوچنا پڑتا ہے. تشخیص غلط ہو گئی تھی، نسخہ غلط لکھا گیا تھا، دوائی غلط ملی ہے، استعمال غلط ہوا ہے. وہ کیوں اس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ کہیں غلط ہے کہیں غلط ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہ نتیجہ پیدا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. ہمارے امراض کی تشخیص اس حاذق نے کی ہے جس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہو سکتا. خدا نسخہ اس حکیم مطلق نے تجویز کیا ہے جس سے بہتر شفاء للناس فی الصدور کا اعلان جس نے کیا ہوا. شفاء للناس کہا ہے قرآن کو، نسخہ اس نے تجویز کیا ہوا ہے. لیکن نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں خبتے دوا. بخار نہیں ٹوٹ رہا، نہیں اترا نہ ہوتا. صاحب یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر میں ایسا لکھا ہے. چل بھائی تدبیر صحیح ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. بھائی تدبیر بھی تو خدا کی بتائی ہوئی تھی کہ جی تدبیر بھی تو خدا کی مقرر کی ہوئی ہے. ہمیں وہ تدبیر بتاتا ہے بخار ٹوٹے گا، ادھر تقدیر لکھتا ہے خود بخار سے کہتا ہے نہ ٹوٹنا. عزیزاں نے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کیا کر رہے ہیں، نہیں کیا نہیں کر رہے. کرنے کے لیے تو اس نے ایک ہی کہی تھی بات
اے رسول ان سے کہہ دو اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، میری بات سن لو، یہ کرنے کا کام ہے۔ پوچھا کیا کہتے ہیں؟ ایک کام، لمبا بڑا پروگرام ہی نہیں، ہم کا تفکرو، کھڑے ہو کر سوچا کرو، نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ یہ ہے حکمت، وکل شیء علیم، جو جانتا ہے۔